السلام علیکم دوستوں، اب تک چینل پہ لگنے والی تمام ناولز پہ آپ کا بہترین رسپانس دیکھنے کے بعد ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک اور نیو ناول۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول بھی ضرور پسند آئے گا، جس کا نام ہے ملا پور کا سائیں الظفر اقبال۔ تو چلتے ہیں پہلی ایپیسوڈ کی طرف۔ یہاں سے بہت دور راوی کنارے ملا پور نامی ایک گاؤں ہے۔ یہ گاؤں حکومتی غفلت سے ہر سال سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے اور حکومتی غفلت سے دوبارہ آباد بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ جانگلی کہلاتے ہیں اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ میرا نام صلاح الدین ہے، پہلے دنیا سلو کہتی تھی، اب سائیں سلو۔ میرے مرید راوی کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ میں اس قوم کا پیر ہوں جو برسات میں ڈوب جاتی ہے، گرمیوں میں سوکھ جاتی ہے اور جاڑوں میں ٹھٹر کے مر جاتی ہے، لیکن نعرہ پھر بھی حق سائیں کا ہی لگاتی ہے۔ میں فقیر کیسے ہوا، صلاح الدین سے سائیں سلو کیسے بنا، یہ ایک طویل قصہ ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مذہب اور معاشرہ دو مختلف اطراف میں چل رہے تھے اور میں نے تیسری راہ اختیار کر لی۔ یہی کہانی میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مگر کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آگے لگنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی دغا دے چکے تھے۔ بس دور پار کے ایک چچا تھے جنہوں نے روکھی سوکھی کھلا کر کفالت کی تھی۔ ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا کہ کمہار ہوں اور جتنا بھی پڑھ لکھ لوں کمہار ہی رہوں گا۔ چنانچہ اسکول میں وقت گنوانے کے بجائے بھانڈے بنانے والی آوی میں چچا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ جب گھڑے چانٹیاں اور کنیاں بنا بنا کر تھک گیا تو کسب کاروبار کا کیا، کمالیہ سے ٹوبہ جانے والی لاریوں میں جس نے بھی سفر کیا سلو کا سرما ضرور خریدا ہوگا۔ اس کا ایک سر مچو دیدہ وروں کے 14 طبق روشن کر دیتا تھا۔ فقیر تو کچھ روز سے یہ دھندا کر کے لوٹ آیا۔ کمالیہ والے آج بھی آنکھوں کے ککرے صاف کرتے ہیں۔ گاؤں آ کر لکڑی کا کاروبار شروع کیا۔ دن بھر کیکر کی مسواک کے لیے چٹی مسجد کے سامنے کھڑا رہتا، مگر دال کھانے والی قوم نے مسواک کا کیا کرنا تھا۔ کچھ روز مسجد کے سامنے ٹوپیاں تسبیاں بھی سجائیں، مگر مسجد میں پڑا کجی ٹوپیوں والا ڈبہ کاروبار میں ہمیشہ رکاوٹ بنا رہا۔ سال بعد مسجد کے ساتھ والی اسلامی کیسٹوں کی دکان خالی ہوئی تو میری قسمت نے یاوری کی۔ ملا پور میں 5 مساجد تھیں اور 6ٹی زیر تعمیر۔ ہر طرف چندے اور بندے جمع کرنے کا رجحان تھا۔ جمعے کے دن یہاں کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ اس کے باوجود ہر مولوی کو گلا تھا کہ آواز حق خلق خدا تک پہنچنے سے پہلے ہی فرقہ باطلہ کے لاؤڈ اسپیکر لے اڑتا ہے۔ میری مذہبی تعلیم اگرچہ 0 تھی، مگر اسلامی کیسٹوں کا کاروبار خوب راس آیا۔ باتونی شروع سے ہی تھا۔ کاروبار نزاکتوں کے پیش نظر مدنی رومال بھی اوڑھ لیا، انداز بھی خطیبانہ سا ہو گیا اور مجمع لگانے میں لطف آنے لگا۔ دور سے ہی گاہک کے فرقے کا اندازہ لگانا، شیلف سے جھاڑ پھونک کر مطلوبہ کیسٹ اٹھانا اور خطیب کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا۔ اس روز اگر میں مولانا کمالوی کا نیا والیوم لینے کمالیہ نہ جاتا اور رستے میں بس خراب نہ ہوتی تو عالیہ سے میری کبھی ملاقات نہ ہوتی، لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا کہ آج میں راوی کنارے یا آواز نہ لگا رہا ہوتا کہ شادی کر دریا میں ڈال۔ ہوا یوں کہ اڈا موٹی کیکر پر بس ایک چیخ مار کے رکی اور گھنٹہ بھر رکی رہی۔ ڈرائیور، کنڈکٹر، ہیلپر اور سواریاں مل جل کر بس کی بیماری ڈھونڈنے لگے۔ اسی لمحے ایک مارخ ہمراہ ایک قبول رخ اماں کے بس میں سوار ہوئی اور کپڑوں سے بھری گٹری میری گود میں ڈال دی۔ میں جو 3 والی سیٹ پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا استغفار پڑھ کر سمٹا۔ پھر جو پھیلنا شروع ہوا تو ماں بیٹی نے استغفار پڑھنا شروع کر دی۔ کمالیہ تک آنکھ مٹکا جاری رہا۔ سلونی جھال میں نے ات پاؤ سیو بیر خریدے اور اماں کے حضور نظر کیے۔ رجانا آیا تو اماں نے مرنڈے کا ٹکڑا پیش کیا۔ کچھ سفر کے بعد وہ لوگ پنڈ دھوبیاں اترنے لگے تو پیچھے پیچھے میں بھی اتر گیا۔ اماں نے پوچھا، پتر کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا، اماں بزرگوں کی خدمت میں میرا شعار ہے اور اسی میں 2 جہاں کی کامیابی ہے۔ پھر یہ کہانی گھڑی کے ایک پرانے بیلی سے ملاقات کے لیے دھوبیا کی نیت باندھی تھی۔ راستہ معلوم نہیں، خدا نے سبب کیا،
सत शुक्र के काफिला मयस्सर आया। यूं मैं गठरी सर पर उठाए बराबर 2 किलोमीटर चलता रहा। वो लोग गांव को चीरते हुए अपनी महल्ले के घाट पर जा उतरे। मारूख ने कपड़ों की गठरी मेरे सर से उतारी, मगर प्यार वाली पिंड हमेशा के लिए रख दी। चनाचा मेरी दुकान को ताला पड़ा। हर रोज मोनहे अंधेरे मशकी साबुन से नहाकर, तेल सरसों सर पर जमाकर और खुद पे इत्र फुलेल छिड़काकर सीधा पिंड धोबिया जा पहुंचता। मुल्लापुर वाले भी हैरान थे कि धोबिया में किस खतीब का ज़हूर हुआ है जो सल्लू रोज भागा आता है। किसी को मेरे इश्क की खबर न थी सिवाय सादिक साइकिलों वाले के। अड्डे पर इसकी साइकिलों की दुकान थी। यही दुकान मेरा पक्का ठिया बन गई। मैं सारा दिन सादिक के पास बैठा मक्खियां मारता रहता। एक आंख से काना सादिक दूरअंदेश बंदा था। इसने मेरी हालत जार पर रहम खाया और मस्कूरा घराने में मेरे रिश्ते का पैगाम पहुंचवा दिया। वो लोग भी शायद किसी अच्छे जवाई के इंतजार में थे। एक मुबारक साथ में मंगेवा हुआ। दूसरे ही रोज चंद जानने वालों में छुआरे बांटे और परनेवा हुआ। दुल्हन लेकर गांव आया तो कई फितने एक साथ उठ खड़े हुए। पहले चचा ने जायदाद से आग किया कि जात का कुम्हार और धोबियों से रिश्ते। फिर मौलवी नजीर भागा आया कि निकाह किसने पढ़ाया है। मैंने कहा पीर हुसैन बख्श चिंडा वाले सरकार ने। मौलवी को तो ब्रेक लग गई, लेकिन चचा ने जायदाद से हमेशा के लिए मरहूम कर दिया। मैंने भी लानत भेजी कि मुट्ठी के भांडे बनाने वाली आवी और एक मरियल खोते का मैंने करना क्या है। मस्जिद से मुल्हिका एक क्वार्टर किराए पर खाली था। मौलवी साहब ने इनायतन मुझे बख्श दिया। दुकान का ताला खुल गया। यूं दिन ईद और रात शबरात की तरह गुजरने लगे। मेरा एक पाँव कैसेटों वाली दुकान में होता और दूसरा जनान खाने में। आलिया भी जी जान से मेरी खिदमत करती और यूं जिंदगी बड़े मजे से कटने लगी। 5-6 माह बाद एक रोज मैं कैसेटों का नया स्टॉक लेने कमालिया गया तो वापसी पर ताखीर हो गई। रात गए मैं मुल्लापुर पहुंचा। अभी घर से कुछ दूर ही था कि मुझे एक इंसानी हैवला दिखाई दिया। मेरे देखते ही देखते वो हैवला मेरे घर से बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहीं ठिठक कर रह गया। मैं दबे पांव चलता हुआ घर के दरवाजे तक पहुंचा और जोर से कुंडी खटकाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा आलिया नहीं खोला। मुझे देखकर वो कुछ परेशान हुई, फिर सर झुकाया वापस चल दी। मेरी गैरत जाग उठी और मैं आशिक से एकदम शौहर बन गया, एक गैरतमंद शौहर। मैंने गुस्से में कांपते हुए आवाज दी, कौन आया था यहाँ? इसने पलट कर देखा, फिर सरासिमगी से मेरे हेवले को घूरने लगी। मैंने कहा, बोलो भी, कौन था जो अभी अभी इस बव्वे से बाहर निकला है? दोनों हाथों से ओढ़नी संभालते हुए बामुश्किल इसके होंठ हिले। कौन? वाह, सिरे से ही मुकर गई तू। मैंने घर में दाखिल होते हुए कहा, खुद देखा है मैंने अपनी इन अखों से। एक बंदा यहाँ से निकला, इस बव्वे से। चोर था, डाकू था, लुटेरा था या भूत? बता दिया ना तुझे, कोई नहीं आया यहाँ। वो घबराती हुई बोली। मैं इस पर एक गुस्सीली नजर डालता हुआ घर के अंदर आ गया। फिर कमरे में जाकर बल्ब रोशन किया और माहौल का जायजा लेने लगा। सब कुछ दुरुस्त हालत में था और घर में किसी अजनबी की आमद के कोई आसार न थे। तनाव से मेरा दिमाग फटने लगा था। मुझे अपनी अकल और याददाश्त पर शक होने लगा। मैंने कहा, अली देखो, जो कुछ भी है सच सच बता दे। अगर कोई चोर था, डाकू था या कोई बदमाश तो अभी मसीयत में ऐलान करा देते हैं। मैंने खुद एक अजनबी को यहाँ इस बव्वे से निकलते हुए देखा है। इस बार वो तंगा कर बोली, अपना इलाज करा, दूसरों को सुरमा बेचते बेचते तेरी आंखों में कुकड़े उतर आए हैं। कोई नहीं आया यहाँ। मुझे इस बात ने भड़का दिया। फिर हमारे बीच लड़ाई शुरू हो गई। मुझ पर वहशत सवार हुई और मैंने इसके दुपट्टे से इसका गला दबाते हुए कहा, सच सच बता अली, कौन था वो, वरना टोटे करके यहीं वेड़े में दफना दूंगा। इसने घुटी घुटी आवाज में कहा, भाई। मैंने इसका गला छोड़ दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा तो तूने अब भाई भी बना लिए हैं। मैं जानता था कि आलिया का कोई भाई नहीं है, वो महज बहाना कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। मैंने गुस्से से जमीन पर थूका, फिर मंजा घसीटता हुआ वेड़े में ले गया और तकिया गोद में धर के बैठ गया। कुछ ही देर में वो कपकपाते हाथों से पानी का गिलास लेकर आई। मैंने गिलास झपट कर दूर फेंक दिया और कहा, नहीं पीता मैं तेरे हाथ का पानी। नफरत है मुझे तुझसे। जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगी कि यहाँ कौन आया था, कहाँ से आया था और क्या लेने आया था, कसम इनायत शाह सरकार की, तुझसे कलाम नहीं करूंगा। भाई था मेरा, वो हिचकियां लेते हुई बोली। आखिर कौन है ये भाई? तेरा तो कोई भाई बहन नहीं, कहाँ से पैदा हो गया ये भाई? वो खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। मैं दिल पर पत्थर की सिल रख कर
ویڑے میں لیٹ گیا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اگلے روز میں نے عالیہ سے کوئی بات نہ کی۔ ہمارے بیچ ایک انجانی دیوار حائل ہو چکی تھی۔ مجھے اس میں ہزارہ خامیاں دکھائی دینے لگی، وہ بھی کس قدر بے رخی برت رہی تھی۔ میں نے پورا دن دکان میں گزار دیا۔ شام کو محمد دین نائی سے بہانہ کیا کہ ٹبری بیمار ہے، ایک بندے کا کھانا بھیج دے۔ وہ غریب 2 روٹیاں لے آیا۔ بھوک تو ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ زہر مار کر کے گھر آ گیا اور منجا گھسیٹ کے ویڑے میں ہی سو گیا۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ عالیہ سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ویسے بھی جتنا الاؤ نفرت کا میرے اندر جل رہا تھا، اتنا ہی غصہ وہ بھی پالے بیٹھی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح دھوبیا جا کر صادق سے بات کروں گا، اسی نے یہ رشتہ کرایا تھا۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ صبح سویرے وہ دھماکہ ہو ہی گیا جس کی خطرات کل سے منڈلا رہے تھے۔ وہ چائے لے کر آئی تو میں نے گرم چائے اس کے اوپر انڈیل دی۔ اس نے غصے میں مجھے ذلیل، کتا، کمینہ کے القاب عطا کر دیے۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، پہلے دھوبیوں کے ساتھ پشتوں کو دھویا، پھر طلاق 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 کے 8-10 فائر کر دیے۔ وہ خاموشی سے آنسو چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھ کر دکان پر آ گیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ جب شک کا کانٹا دل میں چبھا ہو اور آپ کی عزیز ترین ہستی اسے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود مزید گہرا کر رہی ہو تو کیسی گرہستی کہاں کا وسیبہ۔ شام کو گھر آیا تو عالیہ جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ فقیر چارپائی پر گرا تو غصے کی بجائے ندامت گھیرنے لگی۔ احساس کے کوئلے دہکے تو دل و دماغ پر جمی کبیر و نخوت کی برف پگھلنے لگی۔ رفاقتوں کے دیپ بجھے تو تنہائی کے اندھیرے ڈسنے لگے اور زندگی میں در آئی شب تنہائی میں بری طرح بھٹکنے لگا۔ پوری رات افسوس میں گزار دی کہ آخر عالیہ نے مجھ سے کیوں بے وفائی کی۔ صادق سائیکلوں والے کا لگایا ہوا یہ پنکچر زیادہ دیر کیوں نہ ٹھہر سکا، اور 3 ماہ بعد ہی گرہستی کا ٹائر کیوں پھٹ گیا۔ میں ہائے بے وفا کہتا ہوا بستر پر گرا اور رونے لگا۔ شب خوابی کا مارا تو تھا، روتے بسورتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے باہر جا کر دیکھا تو سامنے سجی سنوری عالیہ کھڑی تھی۔ میرے جذبات کا سمندر بے قابو ہونے لگا۔ میں نے کہا، عالیہ یہ سب خواب تھا نا؟ بولو بولو، ہمارے بیچ طلاق نہیں ہوئی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک کہیں سے صادق سائیکلوں والا نمودار ہوا اور مجھے زور کا دھکا دیا۔ میں لڑکتا ہوا جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ آنکھ کھلی تو بستر سے نیچے پڑا تھا اور دروازہ شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور چپل گھسیٹتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ سورج مشرق سے کنی نکال رہا تھا۔ ہڑکا کھولا تو سامنے سچ مچ صادق سائیکلوں والا کھڑا تھا۔ اس کی قہر آلود نگاہوں سے بچنے کے لیے میں خجالت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا، ورانڈے کے پاس سائیکل کھڑی کی، پھر صافے سے منہ صاف کرتے ہوئے ہونٹ بھینچ کر بولا، کچھ لوگ لانتی کردار کے ہوتے ہیں، مگر تو چلتی پھرتی لانت نکلا سلو۔ میں نظر جھکائے بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، کیا ہوا استاد؟ وہ نتھنے پھلائے ہوئے بولا، مت کہہ مجھے استاد، لانتیوں کے استاد بھی لانتی ہوتے ہیں۔ غلطی میری ہے سلو، جس نے تجھ جیسے مہاتڑ سے نیکی کی، ایک چنگے بھلے گھر میں رشتہ کرایا، اور تو نے کیا کیا؟ میں نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا، دیکھ صادق، عالیہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، پہلے میری پوری بات سن لے، پھر بھلے چپیڑ مارنا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، ہاں پھوٹ، کیا بولتا ہے تو؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتا، کوئی مرد یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ٹبری گھر میں کنجر پننا کرتی پھرے اور وہ عزت مارے خاموش رہے؟ صادق کچھ دیر پریشان نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، مطبل کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا، پرسوں رات کو شہر گیا تھا میں کیسٹیں لینے، واپسی پہ دیر ہو گئی، کوئی 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ سامنے میاں ماچی کی ہٹی کے پاس تھا تو اپنے گھر سے، اپنے بوے سے ایک مہاتڑ کو نکلتے ہوئے دیکھا، رب جانے کون تھا، قسم اٹھوا لے یار، میں نے خود دیکھا اپنی ان 2 آنکھوں سے۔ تو نے عالیہ سے پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا؟ 1 بار 1000 بار پوچھا ہے، کون لانتی تھا؟ وہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ میں نے دھمکایا تو بولی، بھائی تھا۔ اب بتا، یہ بھائی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ نکاح کے وقت تو کوئی بھائی نہیں تھا، کہاں سے آیا یہ بھائی؟ آسمان سے گرایا یہ چھپڑ پھاڑ کے ٹپکا اور یوں ملنے آ رہا ہے چوری چھپے، راتوں رات چلا بھی گیا؟ میری بات سن کر صادق چارپائی کھینچ کر بیٹھ گیا اور تکیہ گود میں رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، زندگی برباد کر دی تو نے اس غریب کی،
باپ اس کے دمے کا مریض ہے، ماں لوگوں کے کپڑے دھو کر گزارا کرتی ہے، ایک ہی بیٹی تھی بیچاروں کی، اس کے منہ پر بھی طلاق کا کالک مل دی تو نے۔ دوست کی، میں نے کہا اگر میں دوست کی ہوں تو مجھ سے بھی بڑی دوستن عالیہ ہے جس کے یار اسے چوری چھپے ملنے آتے ہیں، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ صادق کچھ دیر خاموشی سے سر جھکاتا رہا، پھر بولا اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہے؟ میں نے کہا ہاں اس نے یہی کہا تھا، تو جانتا ہے نا اس کا کوئی بھائی بھائی نہیں ہے۔ صادق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا وہ ٹھیک کہتی تھی، ہے اس نصیب و جلی کا ایک بھائی۔ میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بول رہا ہے صادق؟ کون سا بھائی؟ مطلب اگر بھائی ہے تو آج تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا ڈاکے ڈالتا ہے بھائی؟ نہیں۔ قاتل ہے، خونی ہے؟ نہیں۔ پھر آج تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ وہ سامنے آنے کے قابل نہیں، چھپ چھپا کے ملتا ہے بہن سے۔ چھوٹا بھائی جو ہے اس کرما سڑی کا، چھپ چھپا کر ملتا ہے، آخر کیوں؟ وہ ہجڑا ہے۔ صادق نے گویا میری سماعت پر بم گرا دیا۔ میں کسی کٹے ہوئے شہیدتر کی طرح چارپائی پر آن گرا۔ پچھتاوے کے کالے سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ صادق زمین سے گھاس کا ایک تنکا اٹھا کر اسے انگلیوں میں مسلنے لگا۔ میری نظریں اس کے سپاٹ چہرے پر گڑی تھیں۔ کچھ دیر ہمارے بیچ خاموشی حائل رہی، پھر میں نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی یار صادق۔ وہ تنکے پر نظر جمائے ہوئے بولا ہاں چنول، تجھ سے تو ہوئی ہے، پر قصور عالیہ کا بھی ہے۔ جو بات پورے پنڈ کو معلوم تھی، آخر تجھ سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ ڈر گئی ہوگی شاید، کئی رشتے ٹوٹے تھے نا اس نوائنی کے، صرف اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی مذاق اڑا دیتا تھا کہ اس کا بھائی ہجڑا ہے۔ ہجڑوں کے گھر میں کون رشتہ کرتا ہے بھلا؟ پھر جب تو مجنوں بن کر آیا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اس ڈر سے کہ کوئی بےعزتی نہ کر دے، جھٹ منگنی پٹویا ہو گیا۔ پر افسوس یہ کشتی بھی کنارے نہ لگ سکی، لکڑ دی ہانڈی تھی، کب تک چلتی؟ اب سلگتی ہی رہے گی پوری حیاتی، چنگاوی سلو اللہ بیلی۔ صادق سائیکل کھڑکاتا باہر نکل گیا اور میں پچھتاوے کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلدی حاضر ہوں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔